अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कर्नल रिटायर्ड शाहिद हुसैन है और मेरा तल्लक पाक फ़ौज की बायनाज़ बलूच बटालियन अल-क़यूर से है। मैंने काफ़ी अरसा ISPR में बतौर फ़ौजी तर्जमान खिदमात सर अंजाम दी हैं। आइए अब हम अपने मौजू की जानब बढ़ते हैं, फ़ौज, सियासत और लॉकडाउन। किसी ने खूब तबसरा किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत का चैम्पियन वो है जो पाक आर्मी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे। सुकूत डाका हो या सियाचिन कारगिल का महाज, पाक आर्मी के किरदार पर सिर्फ उंगलियां उठाई गई हैं। अब यहाँ ये कहना कि पाक आर्मी को हर मुल्की बहरान में क्यों दावत दी जाती है, इस चीज़ को दोहराना कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पाक आर्मी की तरफ से पेश की गई कुर्बानियों को इस मुल्क में कम ही सराहा गया है। चलें आपकी याददाश्त को ताज़ा करते हैं। वारन टेरर हो या ज़लज़ला, सैलाब जैसी कुदरती आफात, इस मुल्क की इंतज़ामिया, जिसको हम प्यार से इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या दीगर इंतज़ामी इदारे मुल्क के अजीज़ के क़याम से ले के आज तक इस काबिल नहीं हो सके कि किसी भी बहरान का डट कर मुकाबला कर सके। चनाचे फिर नुस्खा कीमिया फ़ौज नू बुला लो, जब वो आ जाती है तो बग़ैर शुक्रिया के नई तनकीद के निश्तर के साथ वापस बैरकों में भेज दी जाती है। काम ख़त्म, पैसा हज़म, और पैसा हज़म करने वाले लोग सियासतदान कहलाते हैं और काम करने वाले फ़ौजी। हम फ़ौजी बदाखलत की तरीक़ को ज़्यादा नहीं खंगालेंगे, सिर्फ जनरल मुशर्रफ से बाजवा साहब की बात कर लेते हैं। इनके द्वार में कारगिल, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया, उसामा बिन लादेन का कत्ल, कई सैलाब और ज़लज़ले आए, बशमूल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। अब सिर्फ ये देखें कि इन तमाम अदवार में पाक फ़ौज ने कितनी संगीन गलतियाँ की और कितनी कौम की खिदमत की, इसका तज़किया मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन सिर्फ एक ज़ाती आरा बताए देता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने बार बार की मुदाखलत को अब खैरबाद कह दिया और सब कुछ इस मुल्क के सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया पर छोड़ दिया। अब ज़रा मुल्क चला के दिखाओ। हालिया कोरोना बहरान में भी पाकिस्तान आर्मी सरकार की दिलो जान से मदद कर रही है। मार्च के शुरू से जब कोरोना वायरस ने सर उठाना शुरू किया, तमाम सूबों बशमूल वफाक ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए पाक आर्मी को बुलाया जाए। यकीन मानिए, हमारी मशरकी और मगरबी सरहदों पर ख़तरात के बावजूद पाक आर्मी ने सरकार की आवाज़ पर लब्बैक कहा और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में सफ़े अव्वल के दस्ते का किरदार अदा कर रही है। नेशनल कमांड सेंटर का क़याम इंतहाई मौसर, NDMA की कमांड ने काफ़ी हद तक इस जंग में कोरोना को कंट्रोल करने में मदद दी है। मीडिया में यहाँ तक भी कहा गया कि लॉकडाउन के पहले मरहले की इजाज़त या हुक्म भी पाक आर्मी की तरफ से आया। जनाब हजूर, आर्मी सिर्फ मशवरा दे सकती है, हुक्म नहीं। जहाँ तक जमहूरियत के चैम्पियन इंतज़ामात के घोड़े सर पर दौड़ा रहे हैं, वहाँ पाक फ़ौज के रोल को मत अंदाज कीजिए। बावसूख ज़राए के मुताबिक हमारे स्मार्ट और सोने प्राइम मिनिस्टर किसी भी किस्म के लॉकडाउन के हक़ में नहीं, लेकिन वफाकी हलकों में इतना कन्फ्यूजन और इज़्तिराब है कि कोई भी फैसला दुरुस्त सिमत में जाता दिखाई नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने मुआविन सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को काम से रोका, लेकिन उन्होंने इसी शाम धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और अब भी मसरूफ़ अमल हैं। उनका हर किस्म का बयान पहले बयान की कॉपी होता है। सिर्फ कोरोना केसेस में इजाफा और अमवात की गिनती तब्दील होती है। इस गवर्नमेंट में ऐसे बुजुर्ग शबाहर भी मौजूद हैं जो किसी भी वज़ीर आज़म को नाहल करवा सकते हैं और किसी भी जर्नैल का कोर्ट मार्शल। मिसाल के तौर पे बेगम फरदौस आशिक ईवान, फैसल वावडा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, फवाद चौधरी, असद उमर, गवर्नर सिंध और दीगर भी शामिल कर लें, जो कि पसे पर्दा वज़ीर आज़म से गलत फैसले कराने में कमाल रखते हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, अपोजिशन की पार्टियाँ और उनका शानदार किरदार। वैसे तो इस मुल्क में अपोजिशन की गुंजाइश नहीं, लेकिन ड्रामे में हंसी मजाक के लिए कुछ किरदार लाजमी हैं, जैसे कि मियाँ शोबाज शरीफ अभी तक लैपटॉप के सामने से नहीं उठे। अगर उठेंगे तो नैब बुला लेगी, तो साहब फिर लैपटॉप पर जा चुके हैं। इनकी पार्टी ने सिर्फ लॉकडाउन का मुशाहिदा किया है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल की करते हैं। ये साहब गलती से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और वापसी का रास्ता कोरोना और नैब दोनों ने रोक रखा है। बड़े मियाँ साहब की खैर खबर नहीं। सोशल मीडिया कहता है दवाई लेने गए थे, वो वापस नहीं आए। ये बात मान लीजिए कि नून लीग एक ऐसा सियासी शातिर टोला है जो कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट को चक्कर देकर लंदन चला गया है।
یاد رہے میاں صاحب، لندن بھی کرونا سے محفوظ نہیں، باقی رہے نام اللہ کا، اس ملک سے اب نون لیگ کا چل چلاؤ ہے اور پاکستان آرمی زندہ باد، اب سمجھ تو گئے ہوں گے۔ کرونا بحران میں جس تیزی سے پیپلز پارٹی نے اپنے اوور سمارٹ چیف منسٹر کے ذریعے کارڈ کھیلے ہیں، اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ لاک ڈاؤن جزوی کریں یا سمارٹ۔ کراچی ملکی معیشت کا دروازہ ہے، جہاں سے کاروبار کے تمام سودے پورے پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کبھی ہاتھ جوڑ کر، کبھی درشت لہجے میں سندھ کے عوام کے در پہ ہیں کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی مت کرو۔ یقین مانیے پنجاب، بلوچستان اور KPK کی ساری انڈسٹریز کراچی کی مرہون منت ہے، لیکن شاہ صاحب سے پلاننگ نہیں ہو رہی کہ تاجروں کو کیسے رام کریں۔ ابو چند زرداری ایک خاموش معاہدے کے تحت زبان بندی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بیبی جان بلاول صرف ٹیلی بیانات کے ذریعے پارٹی اور پالیٹکس چلا رہے ہیں۔ وفاق اور سندھ کے تعلقات شدید نوعیت کے خراب ہیں، اور آفت اور بحران کے اس دور میں دونوں پارٹیاں اب بھی باز نہیں آئیں۔ وفاق کو ہر وقت یہ غلط فہمی ہے کہ وہ موجودہ کرونا بحران میں کسی بھی ایشو کو سر عام کر پیپلز پارٹی کے گوڑے لگوا سکتی ہے۔ کبھی گورنر صاحب، کبھی فیصل وابڈا اور دیگر صاحب ایسے مزاحیہ بیانات دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہاں صاحب، یہ مری ہوئی پارٹی، پچھلی کئی دہائیوں سے منجھی ہوئی پارٹی، جس کے موجودہ ہیڈ ماسٹر زرداری صاحب ہر دور میں ماسٹر آف دی گیم رہ چکے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ لاک ڈاؤن کا ہو یا راشن کی ناجائز تقسیم کا، آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ اسلام آباد سے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کھیلے۔ آئیے پنجاب چلیں، جہاں پر وزیر اعظم کے ہر دل عزیز سربزدار پاکستان کے سب سے گنجان آباد صوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہاں قیادت کروائی جا رہی ہے۔ یقین مانیے جب میں بزدار صاحب کو کچھ اقتدار پہ دیکھتا ہوں تو یہ خیال قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت، لیکن اس عزت میں CM کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ اب بے عزتی ہونی بند ہو گئی ہے، عوام صرف سکتے کی حالت میں ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کئی طریقوں سے چلا جا رہی ہے، مثلاً خان صاحب خود چلا رہے، خان صاحب کے مشیر، گورنر صاحب، کاف لیگ، کچھ بدتمیز منسٹر اور سب سے اوپر بیوروکریسی، رہی صحیح کسر ہم لوگ پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ پھر آ گئی ہوگی۔ موجودہ بحران کرونا میں لاہور کینٹ میں تو جزوی لاک ڈاؤن ہے، لیکن دیگر شہر لاہور عام لوٹ کے تک سڑکوں پر موجود ہے اور کاروبار بھی کر رہا ہے اور مٹر گشت بھی۔ پنجابی سرکار صرف میڈیا کے ذریعے بھرپور طریقے سے کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ لاہور سرکار کے لیے ینگ ڈاکٹر کی ایک ہڑتال ہی کافی ہے۔ کرونا مریضوں کے ساتھ پنجاب سر فہرست ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب سرکار کو بھی جزوی، پورے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کا مکمل طور پر علم نہیں۔ بس چند پولیس کے ناکے، چیف منسٹر صاحب کے پنجاب کے دورے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، حضور آپ سے التماس ہے چیف منسٹر بنیے اور خان صاحب کے شہر سے نکلیں آزادانہ فیصلے کرنے، وگرنہ دیگر آپ نے عام عوام کو الزام دینا کہ کیسز میں اضافہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ہوا۔ دیگر صوبوں KPK اور بلوچستان میں بھی کرونا لاک ڈاؤن سیاست کا طرز عمل بھی کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ KPK میں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، جبکہ بلوچستان میں مخلوط، لیکن یقین مانیے چاروں صوبوں کی حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے۔ ان کی سیاست پر مکمل گفتگو کسی اور وقت پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ آئیے علماء کرام کی جانب اور ان کی جاری کردہ پالیسیاں، دینی جماعتوں نے اس قوم کو جس شدت سے تقسیم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اس لاک ڈاؤن کے پہلے مرحلے میں کافی تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن تبلیغی جماعتوں نے ملک بھر میں کرونا پھیلانے میں بہت محنت سے کام کیا۔ سرکار اسلام آباد کو چھوڑیں، صوبوں میں بھی کسی زیرک سیاستدان، بیوروکریٹ، انتظامیہ کے کسی ذمہ دار نے اس امر کی جانب توجہ نہیں دی۔ چنانچہ آج رائیونڈ لاک ڈاؤن ہے اور دیگر جگہوں پر ملکی اور غیر ملکی تبلیغی حضرات کی بہت بڑی تعداد کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے۔
صدر مملکت نے علماء کرام سے ملاقات کی، لیکن اس ملاقات سے پہلے ہی علماء کرام اپنی ذاتی کمیٹی کے ذریعے مساجد اور رمضان المبارک میں عبادات کے پروٹوکول کا اعلان کر چکے تھے۔ بعد از ملاقات جو نئی اسلامی گائیڈ رمضان المبارک کے لیے متعارف کرائی جا رہی ہے، مجھے نہیں یقین اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہر محلے، گلی، کوچے، حتیٰ کہ گھروں میں مساجد موجود ہیں۔ ہم بنیاد پرست کٹر مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس یا بیماری کے نام پر ہم کسی کو بھی مذہبی آزادی سے نہیں روک سکتے۔ اب یا تو یک پالیسی کے تحت مساجد بند کر دی جائیں، بصورت دیگر موجودہ پالیسی کی رہنمائی میں کرونا وائرس مزید پھیلے گا۔ اس پر مزید تنقید برداشت سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس پیغام پر اتفاق کر لیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ گورنمنٹ احساس پروگرام اپنی مکمل حساسیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مزید فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی مقیم پاکستانیوں سے امداد کی صورت میں فنڈ مانگے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، جب آپ کو علم ہے کہ 25% قوم غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، 75% کے کاروبار لاک ڈاؤن نے بند کیے ہیں، جناب چندہ کون دے گا؟ غیر ممالک میں مقیم پاکستانی بھی مقامی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں مقید ہیں، کوئی روزگار نہیں۔ خان صاحب چندہ کون دے گا؟ کیونکہ اب شاید عوام کو فنڈز اکیڈمی کے طریقہ واردات سے آگاہی ہو گئی ہے۔ چنانچہ ریلیکس کریں اور مولانا طارق جمیل جو کہ آپ کے پکے درباری سیاسی عالم ہیں، ان کی جذباتی دعاؤں کا اثر اس قوم پر اب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی معجزے کا انتظار کریں خان صاحب، جو آپ کو اور ہماری ڈوبی معیشت کو اس کرونا بحران سے نکالیں۔ یہاں پر کچھ تبصرہ احساس فنڈ کا دوبارہ ہو جائے۔ محترمہ ثانیہ نشتر، یہ بتائیں کہ 25% غربت سے نیچے والی قوم کا ڈیٹا آپ کو نادرا سے مل گیا؟ آپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ 12,000 روپے کی امدادی رقم مستحقین میں کس پروٹوکول کے تحت تقسیم کی گئی۔ ملک بھر میں جعلی مزدور اور اصلی بیکاریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جو کہ شاید 25% کا حصہ بھی نہیں، اور مخیر حضرات دل کھول کر ان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ شاید احساس فنڈ بھی پی ٹی آئی کے کسی خفیہ فنڈ میں جمع ہو چکا ہے۔ خان صاحب، کرکٹ، کینسر اور کرونا کے کاف ایک جیسے ہیں، لیکن کاف سے خاک ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہماری بحث بہت لمبی ہے اور وقت کی کمی۔ تفتان کے زائرین، بحران سے لے کر لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کے درمیان حکومت وقت سیاست کرونا کے خلاف چبک کی جنگ لڑ رہی ہے، اور کامیابی کس کی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اپنا خیال خود رکھیں۔ فوج، حکومت اور لاک ڈاؤن صرف ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ اس جانلیوا بیماری کے خلاف خود ڈال بنیں، کرونا کے خلاف جنگ جیتیں۔ احتیاط کے ساتھ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔